بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا فاذا جاء وعد اولاہما بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها۔ سامعین گرامی، گزشتہ جمعے میں قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل سے چند آیتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ انہی آیتوں کے تسلسل میں آج بھی ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں کو اس دنیا میں پائے جانے والی مختلف قوموں، جماعتوں اور گروہوں کے حوالے سے سمجھاتا رہتا ہے اور سمجھا رہا ہے، انہیں پرانی تاریخ بتا کر، اچھے لوگوں کا اچھا انجام بتا کر، برے انسانوں کا برا انجام بتا کر خبردار کرتا رہتا ہے۔ یہ آیات اسی کا ایک تسلسل ہے۔ ہم نے معراج کے واقعے سے ان آیات کا آغاز کیا، کیونکہ اللہ نے بھی اپنی بات اسی انداز میں آگے بڑھائی ہے۔ پہلے سبحان الذی اسریٰ کا تذکرہ ہوا، معراج میں کس طرح مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لے کے گئے اللہ اپنے نبی کو۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو بنیاد بنا کر دنیا میں رہنے والے سب انسانوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو، تم سابقہ تاریخ ذرا پڑھ کر غور کر لو کہ ہم نے اس سے پہلے قوموں کے ساتھ کیا کیا تھا، اور تم سے پہلے آنے والی قومیں دنیا میں کیا کرتی رہی تھیں۔ اسی حوالے سے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا ہے، اور کہا اللہ رب العزت نے کہ ہم نے یہ بات فیصلہ کن انداز میں بیان کر دی، بنی اسرائیل کو بتا دی تھی، کتاب میں اس کو لکھ دیا تھا کہ تم زمین پر 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے، اور تم اسی طریقے سے بڑی ترقی بھی پاؤ گے اور بڑے بلند مقام تک بھی پہنچو گے۔ اور پھر ان 2 فساد اور 2 ترقیوں کا تذکرہ اس انداز میں کیا جا رہا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، کہ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی بات کو نظر انداز کر کے شیطان کی چالوں میں شریک ہو کر غلط راستے پر چلنا شروع کر دیا، اپنے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا، اپنے وقت کے نیک لوگوں کو رسوا کرنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بابل کی ایک بہت زبردست حکومت اور سلطنت کو ان پر مسلط کر دیا۔ بابلی آئے اور انہوں نے یہودی تمام علاقے پر نہ صرف قبضہ کر لیا بلکہ انہیں سخت ترین عذاب سے دوچار کر دیا۔ ان کے محلوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے شہروں میں اور بستیوں میں وہ گھس گئے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں انسانوں کو انہوں نے قتل کیا، غلام بنایا، اور طرح طرح سے انہیں ذلت آمیز عذاب سے دوچار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل کو ایک اور موقع دیا گیا، اور آہستہ آہستہ ان کے اندر کچھ اخلاقی قدریں پروان چڑھنا شروع ہو گئیں۔ ایرانیوں کا ایک بادشاہ فاتح خسرو نام کا وہ آگے بڑھتا ہے، اور خسرو نے مختلف علاقوں پر قبضہ جماتے ہوئے بابلیوں کو وہاں سے مار بھگایا، ان کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ کچھ نرم گوشہ اس کے اندر موجود تھا، انہیں دوبارہ سے اپنی بستیاں آباد کرنے کا
اس نے حکم دے دیا اور کہا کہ آؤ اپنی بستیاں آباد کر لو، اور پھر انہوں نے اپنی بستیوں کو آباد کر دیا، عبادت خانے بنانا شروع کر دیے۔ اسی دوران حضرت عزیر علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہودی بستیوں میں وہ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ کا کام شروع کر دیتے ہیں، کتابیں شائع کی جاتی ہیں، مدارس بنائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہی زمانہ اور پھر وہی بات، آہستہ آہستہ جب وہ عروج کو پہنچ گئے، تمام اختیارات ان کے قبضے میں آ گئے، دولت سمٹ کر ان کے ہاتھ میں آنا شروع ہو گئی، تو شیطان اسی اقتدار اور دولت کے ذریعے سے انہیں دوبارہ بہکانے میں کامیاب ہو گیا۔ عزیر علیہ السلام کے زمانے میں تو بہت دین کا کام اور اسلام کا کام کرتے رہے، لیکن بالآخر روحانیت ختم ہو گئی، دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئے، ظاہر پرست ہو گئے لوگ کہ ظاہر میں بڑے دیندار لیکن اندر سے ہر قسم کی خرابیوں سے وہ بھرے ہوئے۔ اس اعتبار سے آہستہ آہستہ خسرو نے جو انہیں مہلت دی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اسباب ہی کو استعمال کرتا ہے، خود سے آ کر وہ دنیا کے معاملات کو اور انقلابات کو برپا نہیں کرتا، بلکہ اسباب کی دنیا میں وہ ان مخلوقات میں سے کسی مخلوق کو، انسانوں میں سے کسی انسان کو آگے بڑھاتا ہے۔ تو خسرو کے زمانے میں یہودیوں کو جو ترقی ملی، بیت المقدس آباد ہو گیا، ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا تھا، انہوں نے اس نعمت سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا۔ کچھ وقت تک تو تعلیم پر عمل کرتے رہے، عبادت خانوں کو آباد کرتے رہے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے، لیکن پھر دولت اور اقتدار کے نشے میں شیطان کے راستے پر دوبارہ سے چل پڑے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو رومیوں کا جو ایک خاص انداز تھا کہ انہوں نے پھر دوبارہ یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد یہود ہی میں سے ایک شخص ہیرود جس کا نام تھا، اس کو اس کا سربراہ بنا دیا اور کہا کہ تم ان معاملات کو چلاؤ۔ ہیرود ایک ایسا بادشاہ تھا جو بہت ہی چالاکی کے ساتھ یہودی قوم کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرتا رہتا اور رومیوں کو بھی خوش کرنے میں مصروف رہتا، نہ ان کو وہ زیادہ اذیت پہنچاتا نہ ان کو وہ تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا۔ کچھ وقت اسی طرح گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان کے دن بڑھتے چلے گئے، لوگ دین کے راستے کو چھوڑ کر، اخلاقیات کے راستے کو چھوڑ کر دوبارہ شیطان کے راستے پر چلنا شروع ہو گئے۔ بالآخر وہ وقت آتا ہے کہ ہیرود کے 3 بیٹے اس کے مرنے کے بعد ہیرود کی سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر قابض ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بیٹا ایسا بھی ہے کہ جس نے یہودی علاقے میں یہودی قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود بھی گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس قدر آگے بڑھ گیا اور دولت کے نشے میں اس قدر آگے بڑھ گیا کہ اپنے وقت کی ایک مشہور رقاصہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام جیسے عظیم نبی اور پیغمبر کا سر قلم کروا دیا۔ اس کے کہنے پر اخلاقی حالت بہت زیادہ بگڑنا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس پورے علاقے میں یہودی نسل تو موجود تھی، لیکن دین اسلام جو اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے توسط سے، موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے پہنچتا رہا تھا، اس دین کا کہیں پر کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ حتیٰ کہ وہ زمانہ آ جاتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے عظیم نبی مسیح علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم ان کو دنیا میں بھیجا۔ وقت کے بادشاہ اقتدار کے نشے میں مبتلا تھے، مال اور دولت کی ہوس ان پر اسی طرح حاوی تھی جس طرح کہ آج کل ہم اس میں مبتلا ہیں۔ یہاں تک خرابی پہنچ گئی تھی کہ جب مسیح علیہ السلام نے اپنی تعلیم جو اللہ کی دی ہوئی تعلیم تھی لوگوں میں عام کرنا چاہی، انہیں گرفتار کیا گیا۔ چند جو ان کے شاگرد ان کے ماننے والے تھے ان کو سخت ترین اذیتوں میں مبتلا کر دیا گیا۔
گرفتار کرنے کے بعد جب اس قوم کا عید کا دن آتا ہے، عید کے دن بادشاہ پوری قوم کو جمع کرتا ہے اور جمع کر کے پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی بتاؤ، آج عید کا دن ہے اور عید کے دن اس شخص کو جس کا نام مسیح ہے قتل کرنے کی سزا دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ عید کے دن کسی ایک شخص کو معاف کیا جا سکتا ہے، بادشاہ کو یہ اختیار ہے۔ اب ہمارے پاس دو قیدی ہیں، ایک مسیح کے نام سے جو کہ دین یہود کو عام کرنا چاہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ایک یہاں اس علاقے کا مشہور ڈاکو ہے جس کا نام برابا ہے۔ بتاؤ ان دونوں میں سے میں کس کو آزاد کروں؟